وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه متفق علیہ. حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ بات جان لے کہ اس عمل سے اس کو کتنا گناہ ملتا ہے تو وہ اس نمازی کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار میں 40 تک بھی کھڑا رہے، اس لیے اور انتظار کرتا رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور مسند البزار میں ایک اور سند سے روایت کے الفاظ یہ ہیں 40 خریفاً، وہ 40 سال انتظار کرتا رہے. نماز سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے گزرنا حرام ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے یہی مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے ہرگز نہیں گزرنا چاہیے، اور انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو الفاظ حدیث کے الفاظ اس میں صرف 40 کا لفظ ہے کہ وہ 40 تک کھڑا رہے. تو حضرات محدثین نے فرمایا کہ یہ آپ نے واضح نہیں کیا کہ 40 ساعتیں، 40 گھڑیاں، 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال، لیکن چونکہ مسند بزار کی روایت میں 40 سال کا تذکرہ ہے اس لیے عموماً اس کے ترجمے میں 40 سال بیان کیا جاتا ہے. اب معلوم ہے کوئی شخص بھی 40 سال نماز نہیں پڑھے گا، لیکن یہ کسی چیز کو بڑا کر کے بیان کرنے اور اس کے گناہ کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ بیان فرمایا کہ مثال کے طور پر اگر 40 سال بھی انتظار کرنا پڑ جائے تو اس کا گناہ جاننے والا 40 سال تک بھی کھڑا رہے لیکن یہ جرأت نہ کرے کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے. اس لیے کہ انسان جس وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے سامنے حاضری دے رہا ہے، تو شخص کسی بھی بندے اور اس کے رب کے درمیان جو ملاقات ہے اس میں حائل ہونا، اس کو خراب کرنا، یہ سنگین گناہ. اب ایسے میں توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو انسان انتظار کر لے. اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ پیچھے لوگ نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں اور آگے والی صفوں والے جلدی میں ان کی نماز کے آگے سے، وہ دوران نماز ان کے آگے سے گزر کر باہر جانے کی جلدی میں پیچھے نکلتے. یہ طریقہ کار درست نہیں. 2 منٹ 3 منٹ، ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہم لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. کون سا کسی نے آدھا گھنٹہ نماز پڑھنی ہے کہ جو آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جائے؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ لگیں گے، اس کی جو 1 2 3 رکعتیں فوت ہوئی ہیں وہ مکمل کر لے گا. تو انتظار کریں بیٹھ کے. اسی طرح یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ کتنے فاصلے سے نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، اور اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح اور انسب بات ہے وہ یہی ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان کا جو فاصلہ، یعنی جہاں سترا پڑا ہوتا ہے ایک صف کے برابر تقریباً، اس کے اور نمازی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے نہیں گزرنا چاہیے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے سامنے سے گزرے تو اس کو روکو، اور اگر وہ نہ رکے تو اس سے جھگڑا کرو. یہ بھی جائز ہے کہ بندہ اپنی نماز چھوڑ کر اس سے جھگڑا کرے. آپ نے فرمایا فإنہ شیطان، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو انسان کی نماز خراب کر رہا ہے. تو اس فاصلے سے تو ہرگز نہیں گزرنا چاہیے. اور بعض علماء نے اس میں احتیاط یہ بیان کی ہے کہ 2 سے 3 صفیں بندے کو احتیاطاً اتنی دور سے گزرنا چاہیے، اس سے زیادہ کم فاصلے پر اس کو احتیاط برتنی چاہیے. تو بہرحال ایک صف تو لازماً اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ جتنا وہ خیال کر سکے. اور نماز پڑھنے والے کو بھی
اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ نوافل ادا کر رہا ہے یا سنتیں پڑھ رہا ہے تو کسی ایسی جگہ پر ادا نہ کرے کہ بعض گزرنے والوں کو معلوم ہی نہ پڑے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. جیسے مثلا ہمارے ہاں یہ جو پلر ہے نا پیچھے جو بڑے والے، ان کی سائڈیں نظر نہیں آتی گزرنے والے کو. اگر کوئی وہاں سے آ رہا ہے اور آپ اس پلر کے پیچھے ادھر چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک دم بندہ گزرنے والا گزر چکا ہوتا ہے، تب اس کو پتہ لگتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے. یہ جگہ درست نہیں نماز پڑھنے کے لیے. اگر پڑھنی ہو تو آگے ستھرا ہونا چاہیے، یا آگے کوئی چیز ہو جس کی کرسی وغیرہ رکھ لے، تو تاکہ جو ہے گزرنے والا آپ کے سامنے سے بے دھیانی میں بھی نہ گزرے. تو یہ نمازی کا کام ہے کہ اگر وہ سنتیں یا نوافل ادا کر رہا ہے تو وہ اس کا اہتمام کرے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے جو گزرگاہ نہ ہو، جہاں سے اس کے آگے کوئی بلا وجہ یا جان بوجھ کر نہ گزرے. ہاں فرض جماعت ہے، نماز ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے وہ صفوں میں ہے، پیچھے اگر اس کی کچھ رکعت رہتی ہیں آگے والوں کو انتظار کرنا ہے تاکہ اس کی نماز مکمل ہو اور پھر وہ پیچھے جا سکیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.